اللہ تعالیٰ کے پاس مرد کو بھی پوچھا جائے گا، عورت کو بھی پوچھا جائے گا، بیوی کو بھی پوچھا جائے گا، شوہر کو بھی پوچھا جائے گا گھریلو زندگی کے بارے میں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جو جواب دینے کا احساس ہے، اس احساس سے ہم غافل ہو چکے ہیں۔ اگر احساس ہو کہ مجھے آج کے بارے میں جواب دینا ہے، مجھے آج کی نیکیوں کے بارے میں جواب دینا ہے، آج میں اللہ کی جو نعمتیں استعمال کر رہا ہوں اس کے بارے میں جواب دینا ہے، اگر یہ احساس زندہ ہو جائے، بیدار ہو جائے، ہماری عملی زندگی میں آ جائے، ہم خود بخود دین سے قریب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ساری عبادتوں کا محور ہی اللہ کا ڈر ہے۔ سارے انبیاء کرام بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کا معاملہ پیدا ہوگا تبھی انسان عمل کے لیے آمادہ ہوگا، تبھی انسان عمل کے لیے آگے بڑھے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں آمادہ نہیں ہوگا تو آدمی بڑے سے بڑے گناہ کو بھی چٹکی میں انجام دینے کی کوشش کرے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کہ جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، اپنی خواہشات کو روکے، ایسے آدمی کا مقام و مرتبہ جنت ہے۔ خواہشات کی قربانی یہ بڑی اہم چیز ہے۔ معزز حاضرین کرام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، ہماری تمام عبادتیں، ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارا جینا مرنا، تمام اسی اللہ کے لیے لائق، اسی کے لیے زیبا، اسی کے لیے وقف و قربان ہے جو ساری کائنات کا اکیلا پروردگار اور پالنہار ہے۔ لاکھوں درود و سلام، رحمتیں، برکتیں، سلامتیں نازل ہوں سارے ہی انبیاء پر، رسولوں پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے نبی رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا تھا۔ محترم حاضرین، آج کے خطبے میں مختصر طور پر میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہم دین سے غافل کیوں ہیں، ہم دین سے ہماری غفلت کے اسباب کیا ہیں اور پھر ان کا ازالہ کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک دین سے نوازا ہے۔ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دین کو پسند کیا ہے، کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری اور پہلے حج یوم عرفہ کے دن حج میں کہا کہ آج آپ پر دین کو مکمل کر دیا گیا ہے، جو دین آپ کو دیا گیا تھا وہ آج مکمل ہو گیا، اور اس دین سے اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس دین کو دیا ہے، وہ اس دین سے راضی ہے، تو اس کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین کا تصور ہی اسلام ہے، اور اگر کوئی اسلام کے علاوہ کسی چیز کو دین اپنائے گا اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو کوئی دین مانتا ہے یا پھر اسلام سے بے اعتنائی برتتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطابق وہ آدمی وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو یہ دین کی اہمیت ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی جانتے پوچھتے دین پر عمل نہیں کر رہا ہے، آدمی دین سے دور ہو رہا ہے، آدمی کے نزدیک دین کی اہمیت نہیں ہے، یا پھر یوں سمجھیے کہ آدمی دین کو تہوار کے طور پر منانا چاہتا ہے، کسی فیسٹیول کے طور پر منانا چاہتا ہے، عید کے طور پر منانا چاہتا ہے، اس کے بعد انسان کا دین سے تعلق نہیں ہے، اور اگر اہتمام بھی انسان کر لیتا ہے تو وہ اہتمام ویسا نہیں ہے جیسا کہ ہونا بھی چاہیے۔ اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ دین سے ہماری غفلت، دین سے ہماری دوری، یا پھر ہماری زندگی میں دین کا جو بگاڑ ہے اس کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن سب سے اہم اور بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے دین کو سمجھا نہیں، دین کی اہمیت کو ہم نے سمجھا نہیں، ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ دین ہماری زندگی میں اثر کیسے کرے گا، دین ہماری زندگی میں اثر انداز کیسے ہوگا، دین پر عمل کرنے کے بعد ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی،
ہم نے اس چیز پر غور نہیں کیا۔ دیکھیے ہمارا جو دین ہے، ہمارا دین ہماری زندگی کے سارے شعبوں پر محیط ہے۔ انسان کی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ، انسان کی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ خالی نہیں ہے جہاں پر دین موجود نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ آدمی کی پوری زندگی کو دین محیط ہے۔ دین انسان کی پوری زندگی کو شمول کرتا ہے۔ دین انسان کی زندگی کے ہر حصے سے بحث کرتا ہے، یہاں تک کہ آدمی اگر سو رہا ہے دین اس کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا النائم حتی یستیقظ، کہ 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ان میں سے ایک وہ جو پاگل ہے اور مجنون ہے، اللہ اس سے نہیں پوچھے گا، سوال جواب نہیں ہوگا۔ والصبی حتی یحتلم، چھوٹا بچہ جب تک کہ وہ جوان اور بالغ نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ احتلام کے قابل نہ ہو جائے۔ اور تیسرا والنائم حتی یستیقظ، اگر کوئی سونے والا آدمی ہے، سوتے ہوئے نیند میں اس سے کوئی غلطی ہو گئی، اللہ اسے معاف کر دے گا، یعنی اس سلسلے میں پوچھے گا نہیں۔ تو ہمارا دین ایک انسان کی نیند کے سلسلے میں بھی بحث کرتا ہے۔ آدمی راستے سے جا رہا ہے، راستے سے آ رہا ہے، قضائے حاجت کے لیے جا رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات، طہارت کے معاملات، غسل کے معاملات، ان سارے معاملات سے دین ہمارا بحث کرتا ہے، دین ہمیں سبق سکھاتا ہے۔ ہم اس اہمیت کو جاننے سے غافل ہیں، جس کے نتیجے میں ہم نے دین کو ہلکے میں لے لیا ہے۔ میں نے رضیت جو آیت کریمہ پڑھی وردیت لکم الاسلام دینا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یہود و نصارہ حسد کرنے لگے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آ کر عمر بن خطاب سے کہنے لگے آپ کے مذہب میں، آپ کے دین میں ایک آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اگر وہ ہمارے پاس نازل ہوتی تو ہم اس دن جشن مناتے، عید مناتے اس دن۔ کیوں؟ ہمارا دین مکمل نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کا جو دین ہے وہ مکمل نہیں ہے، اس لیے کہ آخری نبی آنا باقی تھا، آخری شریعت آنا باقی تھا، آسمان سے آخری کتاب قرآن مجید کو نازل ہونا باقی تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ خوش نصیبی تمہیں نوازی ہے کہ آپ کا دین مکمل دین ہے۔ ہمارے دین میں جو کمی تھی، ہماری شریعت میں اور زیادہ جو چیزیں ہونی چاہیے ہم محسوس کر رہے تھے وہ ہمیں نہیں دی گئیں، ہمارے بعد آنے والی امت کو وہ فضیلتیں دی گئیں جو فضیلتوں سے کہ ہم محروم رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اور آدمی اس دین پر زندگی گزارتا ہے۔ دیکھیے دین کی اہمیت کو جاننے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، مگر ان کی اولاد کو یہ دین کی دولت نہیں ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس گھرانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا ابو طالب، ان کو بھی یہ دین کی دولت نہیں ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور چچا ابو لہب، اس کو بھی یہ دین کی دولت نہیں ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ کے باپ کو بھی، آزر کو بھی یہ دین کی دولت نہیں ملی۔ اللہ نے ہمیں یہ دین کی دولت دی ہے، ہم اس اہمیت کو سمجھیں، اس چیز کو ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے اس کی اہمیت کس قدر ہے۔ ایک بے دین آدمی، ایک کافر، ایک مشرک انتقال ہو جاتا ہے تو مرنے کے ساتھ ہی اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے اور وہ جہنمیوں میں شمار کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کی جو دولت دی ہے، دنیا میں تو یہ دین ہمارے کام آئے گا ہی آئے گا، لیکن آخرت میں بھی یہ دین ہمیں کام آنے والا ہے۔ اس اہمیت سے بھی ہم غافل ہیں کہ دین پر ہم عمل کریں گے تو دنیا میں فائدہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس دین کا فائدہ ہمیں آخرت میں بھی ہوگا۔ ہم اس اہمیت کو جاننے سے ہم غافل ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے نزدیک دین کا جو بگاڑ ہے، دین سے دوری جو ہے، یہ فاصلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ایک سبب کہ ہم نے دین کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ دوسری چیز، دین کی اہمیت کو سمجھنے کے بعد بھی ہم سے دین میں غفلت ہوتی ہے تو ہم اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہیں۔ ہم دین کو جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ نماز 5 وقت فرض ہے، ہمیں معلوم ہے کہ روزے فرض ہیں۔ رمضان میں ابھی جن لوگوں کے گزشتہ رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے تھے،
پورے 11 مہینوں میں بھی خیال نہیں آیا کہ مجھے رمضان کے روزے مکمل کرنے ہیں، الا ماشاءاللہ جو مکمل کر چکے۔ ابھی وقت ہے، ابھی 20-25 دن باقی ہیں جن کے رمضان کے روزے چھوٹے ہیں گزشتہ رمضان کے، اسے مکمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ تو ہم اس چیز سے غفلت برتتے ہیں، دین معلوم ہے ہمیں، لیکن مجھے 5 نمازیں امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنی ہیں۔ ہم یہاں پر ہماری خواہشات، ہماری مصروفیات، ہم یہاں پر کوتاہی برتتے ہیں۔ دین کی اہمیت تو معلوم ہے، ہم دیندار تو ہیں، لیکن ہمارے اوپر کیا ہو جاتی ہے، کبھی کبھار دنیا مسلط ہو جاتی ہے۔ دنیا مسلط ہونے کی وجہ سے نہ کاروبار میں ہمیں حلال و حرام کی تمیز رہتی ہے، نہ نمازوں کی پابندی کا خیال رہتا ہے، اور نہ ہی دوسرے بہت سارے معاملات میں ہم دیندار بننا چاہتے ہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں، ہماری خواہش کے مطابق جو دین ہمیں مل گیا ہم اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری اپنی خواہش اور ہماری اپنی امید اور ہماری اپنی طاقت تو نہیں، طاقت سے بھی آگے بڑھ کر ہمارے اپنے دائرے میں جو آتا ہے ہم اس دین کے حصے پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ دین کا وہ حصہ جہاں ہمیں خواہش کی قربانی دینی ہو، نیند کی قربانی دینی ہو، جذبات کی، تعلقات کی قربانی دینی ہو، اپنی انا کی قربانی دینی ہو، ہمیں وہ دین کا حصہ پسند نہیں ہے، اور ہم وہاں پر غفلت برتتے ہیں دین کے معاملے میں، کہ ہم نے دین کو یوں سمجھ لیا کہ اپنی مرضی کے مطابق ہم نے دین کو سمجھنا، دین پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ یہ بھی دین سے دوری کا، دین سے غفلت کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ ایک اور سبب، یہ دونوں اسباب بالخصوص دوسرا سبب اس لیے پیدا ہوا کہ اس کا تیسرا سبب یہ ہے کہ ہم نے یوں سمجھ لیا کہ ہم توحید پرست ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ ہم بڑے سے بڑا گناہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ کر دیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ توحید پرست کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو معاف کر دے گا۔ یہ سوچ کر ہم بعض دفعہ دین کے فرائض سے بھی غفلت برتتے ہیں، فرائض سے بھی غفلت برتتے ہیں، اور جو آدمی فرائض سے غفلت برتتا ہے ممکن ہے وہ آدمی دین سے ہی نکل جائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بتایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور کافروں کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ بعض احادیث میں ترک الصلاۃ کا بھی لفظ ہے کہ ہمارے اور دوسروں کے درمیان، غیر مسلمین کے درمیان دین کا جو بنیادی فرق ہے وہ نماز کا فرق ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے سوچتے سوچتے کیا کریں گے، پہلے مکروہات کو اپنائیں گے، مکروہات کو اپنائیں گے، یا پھر مباح چیزوں کو ایسے اپنائیں گے کہ گویا یہ چیزیں پوری طور پر یہ ہیں، اس کے بعد ہم حلال و حرام میں بھی چلے جائیں گے، ہمیں فرق نہیں معلوم ہوگا، نوافل میں کوتاہی کریں گے، اتنی کوتاہی نوافل میں ہو جائے گی فرائض میں بھی ہماری کوتاہی ہو جائے گی اور ہمیں اثر نہیں پڑے گا، اور یاد آنے پر ہم توبہ کرنے کے بجائے، رجوع کرنے کے بجائے یہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ یہ بھی ہماری دین سے دوری کا ایک بہت بڑا سبب ہے کہ ہم نے یوں سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے لیکن توبہ کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ آدمی سے گناہ ہونے کے بعد آدمی پھر وہ گناہ دوبارہ نہ کرنے کا اعتراف کرے اور پابندی کرے۔ اگر میری نمازیں چھوٹ رہی ہیں، میں مسلسل نمازیں چھوڑ رہا ہوں اور میں توبہ بھی کر رہا ہوں، آج میں نے توبہ کیا، کل پھر میری نمازیں چھوٹ گئیں، رات کو میں نے توبہ کر لیا، پھر پرسوں میری نمازیں چھوٹ گئیں، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ ازالہ کون کرے گا؟ توبہ کا مطلب ہی یہی ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ اس وقت ہوگا آدمی جو گناہ کا زون ہے اس سے باہر نکلے، اللہ کی اطاعت کی طرف آئے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ہم صرف گناہ کرتے جائیں اور یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تبھی ہم نیکیوں سے بھی دور ہو رہے ہیں اور ہم گناہوں میں مزید آئے دن پھنستے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ہماری دین سے دوری کا ایک سبب ہے۔ آخری سبب بتا کر میں اس کا حل بتانے کی مختصر کوشش کروں گا۔ آخری سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس جو جواب دہی کا احساس ہے وہ ہمارے دل سے مٹ چکا ہے۔ مجھے اللہ کے پاس جا کر جواب دینا ہے۔
جیسا کہ میں نے نماز کی مثال دی، یہاں پر بھی وہی مثال کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قیامت کے دن انسان کے جو اعمال کا حساب لے گا وہ نماز کا ہی اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ آدمی کو روزانہ 5 نمازوں کا اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے کہ یہ نماز جماعت کے ساتھ امام کے ساتھ پڑھا ہے یا نہیں، آدمی کو اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ ہم اس جواب دہی سے غافل ہیں۔ کاروبار کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں، عبادتوں کے معاملے میں ہم غافل ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر بھی مجھے جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس حساب ہوگا، آخرت کا دن قائم ہوگا، ہر بڑا عمل پیش کیا جائے گا، ہر چھوٹا عمل پیش کیا جائے گا، باریک سے باریک اچھا عمل، باریک سے باریک برا عمل میرا وہاں پر اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن اللہ کے پاس جا کے جواب دینا پڑے گا۔ یہ جوانی کیسے گزاری، مال کیسے گزارا، کہاں سے کمایا، کہاں سے خرچ کیا، علم کہاں کمایا، علم پر کتنا عمل کیا، علم کیسے حاصل کیا، سارا جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ ہم جواب دہی کے احساس سے غافل ہیں۔ حدیث میں بتایا کہ مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے۔ مرد کیا ہے؟ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، عورت بھی ذمہ دار ہے، پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ مرد کو بھی پوچھا جائے گا، عورت کو بھی پوچھا جائے گا، بیوی کو بھی پوچھا جائے گا، شوہر کو بھی پوچھا جائے گا گھریلو زندگی کے بارے میں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جو جواب دینے کا احساس ہے، اس احساس سے ہم غافل ہو چکے ہیں۔ اگر احساس ہو کہ مجھے آج کے بارے میں جواب دینا ہے، مجھے آج کی نیکیوں کے بارے میں جواب دینا ہے، آج میں اللہ کی جو نعمتیں استعمال کر رہا ہوں اس کے بارے میں جواب دینا ہے، اگر یہ احساس زندہ ہو جائے، بیدار ہو جائے، ہماری عملی زندگی میں آ جائے، ہم خود بخود دین سے قریب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو حاضرین کرام، یہ کچھ اسباب رہے کہ ہم ایک تو دین کی اہمیت کو ہم نے نہیں سمجھا، یا پھر دین کی اہمیت کو ہم نے سمجھا تو ہم نے دین کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنا چاہا، یا پھر ہم نے یوں سمجھا کہ خواہشات کے مطابق ڈھال کر اللہ تعالیٰ پر ہم بھروسہ کر رہے ہیں۔ ایسا بھروسہ جو بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ہم گنہگار بندے ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈر رہے ہیں۔ اور آخری کا جو معاملہ ہے کہ مسئولیہ، اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہی کا جو احساس ہے، اس سے ہم غافل ہو چکے ہیں۔ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری مثالیں بیان فرمائی ہیں، اپنے نیک بندوں کی مثالیں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کون ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کیسے رہتے ہیں۔ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، جتنے بھی انبیاء کرام کا معاملہ ہے، قرآن مجید میں نیک بندوں کا جہاں تذکرہ ہے، وہاں پر یہ چیز ہمیں ملے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ کا ڈر جب ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا، ہم دیندار بنیں گے انشاءاللہ۔ ہماری بے دینی کا علاج یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بنیں، کیونکہ ساری عبادتوں کا محور ہی اللہ کا ڈر ہے۔ سارے انبیاء کرام بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کا معاملہ پیدا ہوگا، تبھی انسان عمل کے لیے آمادہ ہوگا، تبھی انسان عمل کے لیے آگے بڑھے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں آمادہ نہیں ہوگا تو آدمی بڑے سے بڑے گناہ کو بھی چٹکی میں انجام دینے کی کوشش کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کتاب ہدایت انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ہر عبادت کا مقصد ہی بتایا گیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ نماز کے بارے میں بھی قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر بتایا گیا، ابھی اسی آیت کریمہ میں بتایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ڈرنے والے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ آگے بتایا زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ روزے کے بارے میں مشہور ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے کا مقصد بھی بتایا گیا کہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ حج کے بارے میں بھی بتایا وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا، اللہ تعالیٰ کے تقوی کا سامان بناؤ۔ اور عبادت کے بارے میں کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی تاکہ دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر آدمی کو پیدا کرنا چاہیے. کہا اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها. جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکیاں انجام دو تاکہ یہ تمہاری نیکیاں گناہوں کو مٹا دیں. آدمی گناہوں کی زندگی کو چھوڑے، نیکی کا راستہ اختیار کرے تاکہ نیکیاں کیا کر دیں، آدمی کے گناہوں کو مٹا دیں. تو اللہ تعالیٰ کا تقوی یہ سب سے بڑی چیز ہے. آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. دوسری چیز تو جہنم میں اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دے گا. آدمی کو یہ تصور بھی ہونا چاہیے مرنے کے بعد ہر انسان کو مرنا ہے. مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا میں جو کیا ہے اس کا بدلہ چکانا ہے، جواب دینا ہے وہاں پر. اور اس کے بعد جو نیک ہوگا اسے جنت میں بھیجا جائے گا، جو نیک نہیں ہوگا اسے جہنم میں بھیجا جائے گا. آدمی کو سوچنا چاہیے کہ یہاں دنیا کی جو مختصر زندگی ہے اور اس کے مقابلے میں آخرت کی کتنی طویل زندگی ہے. سلف فرمایا کرتے تھے کس قدر بے وقوف ہے وہ انسان جو دنیا کی ایک لمحے کی خواہشات کے لیے آخرت کی زندگی کو داؤ پہ لگا دیتا ہے. یعنی دنیا کی خواہشات کے پیچھے پڑ کر آخرت کے عذابات کو بھول جاتا ہے کہ دنیا میں ملی ہے آج تو بس دنیا کا آج مزہ اٹھا لیتے ہیں، اور آخرت میں اللہ کا عذاب ہے تو جھیل لیتے ہیں. اور انتہائی متکبر ہے وہ شخص جسے بتایا جاتا ہے کہ یہ کام کرنے سے اللہ ناراض ہوگا، یہ کام کرنے سے اللہ جہنم میں داخل کرے گا، پھر بھی آدمی وہی کام کرتا رہتا ہے، اسی کام میں لگا رہتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی جہنم سے، اللہ کے عذابات سے ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک اللہ تعالیٰ کا قانون انصاف ہے. قانون انصاف ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس کے گناہوں کے برابر انصاف کے مطابق جہنم میں ڈھکیل دے. یہ دو چیزیں لازمی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو عذابات بتائے ہیں ان عذابات کا ڈر، ان عذابات کا خوف انسان کے دل میں ہونا چاہیے. تیسری چیز جس سے ہم آخری چیز بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. تیسری چیز آدمی کو اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. حفت الجنت بالمکارہ کہ جنت جو ہے نا، انسان کی جو قربانی والی چیزیں ہیں، انسان کو ناپسند چیزیں ہیں، ان چیزوں سے جنت کو گھیرا گیا ہے. آدمی کے دل پر جو چیزیں گراں گزرتی ہیں، محنت و مشقت، عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، ایسی چیزوں سے جنت کو گھیرا گیا ہے. آدمی جب ان چیزوں کو پار کرے گا تو جنت میں جائے گا. اور جہنم کو خواہشات سے گھیرا گیا ہے. آدمی جب خواہشات میں مبتلا ہوگا تو گویا وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کہ جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، اپنی خواہشات کو روکے، ایسے آدمی کا مقام و مرتبہ جنت ہے. خواہشات کی قربانی یہ بڑی اہم چیز ہے. صحابہ کرام کا جو معاملہ تھا، بڑی سے بڑی چیز کے سلسلے میں بھی قربانی دے دیتے تھے. جنت بس قربانی دے دی، اس سے جنت ملے گی. صحابہ کرام تیار ہو گئے، اپنے گھر بار کو قربان کر دیا، اپنے خاندان کو قربان کر دیا، اپنی عیش والی زندگی کو قربان کر دیا. بڑے بڑے مالدار صحابہ، گھر والوں نے کہا کہ اگر مسلمان بنو گے تو ہم تمہیں جائیداد میں حصہ نہیں دیں گے، پراپرٹی میں حصہ نہیں دیں گے، دخل کر دیں گے، بے دخل کر دیں گے، گھر سے نکال دیں گے. قربان کر دیا ان چیزوں کو، اس لیے کہ ان کا ٹارگٹ جنت تھی. آدمی کو چاہیے کہ دین پر عمل کرنے کے لیے اس کی جو منزل گمگشتہ ہے، ایسی منزل وہاں سے انسان نکالا گیا ہے، دوبارہ اسی منزل کو حاصل کرنے کی انسان کوشش کرے. دا پیراڈائز لاسٹ، ایسی جنت جو ہاتھ سے آ کر بھی چلی گئی ہے، ایسی جنت، ایسی منزل انسان کو وہاں سے نکالا گیا ہے، ایسی منزل کو حاصل کرنے کی انسان دوبارہ کوشش کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی زندگی کا پورا محور یہی تھا کہ یہ لوگ جنت کے لیے ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم ان تین چیزوں پر عمل کریں گے
کہ اللہ کا ڈر، اللہ کے عذاب کا ڈر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کا حصول، اگر ان چیزوں پر ہم اپنی زندگی میں، ذاتی زندگی میں کام کریں گے، اپنی زندگی میں اہمیت دیں گے، تو انشاءاللہ ہماری دینی زندگی اور ہماری عبادتوں والی زندگی میں سدھار آ سکتا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین اجمعین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔